ماجد کی خوفناک چیخ سن کر تمام گھر والے اس کے کمرے میں پہنچے تو ماجد کو پسینے میں شرابور بستر پر بیٹھے پایا۔ کیا ہوا ماجد؟ اس کے بڑے بھائی عاطف نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ الماری، ماجد نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ پر وہاں تو کچھ بھی نہیں، ماجد کی امی نے کہا تو ماجد نے ڈرتے ہوئے الماری کی جانب دیکھا۔ اسے بہوش و حواس یاد تھا کہ اس نے نیند میں ہڑبڑا کر اٹھنے پر الماری کے سامنے ایک انسانی ڈھانچے کو کھڑے پایا تھا، لیکن اب واقعی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید تم نے آج پھر کوئی خواب دیکھ لیا جس میں تم یقیناً ڈر چکے ہو۔ آیت الکرسی پڑھ لو اور سو جاؤ، امی نے کہا تو بھائی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماجد کو خاصی شرمندگی محسوس ہوئی۔ 2 دن پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں بھی ماجد کا جی خراب رہا اور یہ ریسرچ ورک تو اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ پورا دن وہ پریشان رہا، رات بھی اسے سونے سے پہلے ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن بالآخر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر آدھی رات کو الماری کے قریب ڈھانچے کا ہیولہ دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ آج اس نے چیخ نہیں نکالی، لیکن اچانک جیسے ڈھانچے کو اس کی بیداری کا احساس ہوا، وہ اس کی جانب مڑا تو اس کا چہرہ نہایت مسخ اور خوفناک تھا۔ آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ میں جیسے 2 گول انگارے دہک رہے ہوں اور ناک کی جگہ پھٹی ہڈی تھی۔ یقیناً وہ کوئی بدروح تھی۔ وہ اس کی جانب چلا آیا۔ شماس کی امانت لوٹا دو، ڈھانچے کی آواز سنائی دی۔ اتنے میں قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی تو ڈھانچہ اچانک غائب ہو گیا۔ ماجد کے پسینے چھوٹنے لگے۔ یہ نام تو جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اس کے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اگلے دن وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ اچانک لیب کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے یاد آیا، شماس تو کلاش کے قبیلے کے سردار کا نام تھا جس کی مالا وہ قبرستان سے اس کے تابوت میں سے نکال کر لے آیا تھا۔ تو کیا وہ شماس کی بدرو تھی؟ لیکن معاملہ کچھ گڑبڑ ضرور تھا۔ آج سے 1 ماہ پہلے کی بات تھی جب وہ ریسرچ کی غرض سے کلاش گیا تھا۔ وہاں اس نے بہت سارے پتھر اور نمونے اکٹھے کیے تھے۔ انہی دنوں قبیلے کے سردار شماس کا قتل ہو چکا تھا۔ شماس کے قبیلے والے روایت کے مطابق شماس کی لاش تابوت میں ڈال کر اونچے پہاڑ پر واقع قبرستان میں خاص 4 دیواری بنا کر اس میں رکھائے تھے اور اس کے گلے میں وہی مالا پہنا دی تھی جو ہمیشہ زندگی میں بھی اس کے گلے میں رہی تھی۔ یہ مالا اسے بہت عزیز تھی اور یہ مالا اس کی محبوبہ نے اسے دی تھی جو کہ اس کے باپ کی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مالا کسی خاص مخفی قوت کی حامل تھی اور شماس کی محبوبہ سانپ کے کاٹنے سے اچانک مر گئی تھی۔ شماس کا قتل چھپ کر وار کرنے سے ہوا تھا۔ ماجد بھی شماس کی آخری رسومات میں دلچسپی کی بنا پر شریک تھا۔ اچانک اس کی نظر اس مالا پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے گائیڈ جو قبیلے کا ہی فرد تھا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے تمام حقیقت بتائی۔ ماجد بھانپ چکا تھا کہ یہ مالا بہت خاص پتھر سے بنی ہوئی تھی۔ اگر یہ اس کے ہاتھ لگ جائے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اسے حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اپنے تئیں وہ سوچ چکا تھا کہ وہ کوشش ضرور کرے گا۔ شماس کے گلے میں مالا کو دیکھ کر ماجد کے جسم میں ایک عجیب طرح کی بے چینی سما گئی تھی، یعنی وہ ہر حال میں مالا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم بپھرا ہوا تھا، طوفانی ہوائیں، بوندا باندی اور پھر برف باری بھی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے ایک ٹارچ، رسی اور کچھ ضروری سامان ساتھ لیا اور اپنے ریسٹ ہاؤس سے پہاڑی قبرستان کی جانب چل پڑا۔ اسے یہ سفر بہت چھپ کر کرنا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، گھپ اندھیر اور غضبناک موسم کا خوف اسے دہلائے دے رہا تھا۔ پسینہ ماجد کی ریڑھ کی ہڈی کو تر کر رہا تھا۔ اس نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور چل پڑا۔ قبرستان نزدیک ہی تھا۔ قبرستان میں ہر طرف کھلے تابوت اور بکھری ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ کلاش قبیلے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لاش کو دفن نہیں کرتے بلکہ تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھاتے ہیں۔ یہی ہڈیاں اور ڈھانچے ان کے بزرگوں کا ورثہ کہلاتے ہیں۔ مردوں اور ڈھانچوں کی موجودگی کا احساس ماجد کو دہلائی دے رہا تھا، پھر بھی کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے وہ شماس کے تابوت تک جا پہنچا اور تابوت کا ڈھکن اٹھایا۔ پھر عجیب و غریب بو چاروں طرف پھیل گئی۔ ماجد کو ابکائی آنے لگی، لیکن یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور مالا کو اس کے سر میں سے گزار کر آسانی سے اتار لیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے مالا ایک پل کو روشن ہوئی ہو اور پھر بجھ گئی ہو۔ کیا معلوم یہ اس کا وہم ہو، اس نے سوچا اور مالا کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسری صبح قبیلے میں مالا کی گمشدگی کی خبر پھیلنے سے پہلے ہی ماجد واپس اپنے شہر چلا آیا، لیکن مالا اب بھی اس کے پاس موجود تھی۔ مالا اس نے اپنے کمرے میں موجود الماری کے لاکر میں رکھ دی اور اپنی مصروفیات میں لگ گیا۔ 2 یا 3 دن بعد اسے مالا کا خیال آیا تو اس نے الماری کے لاکر کو کھول کر دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مالا کے نیلے موتی سبز رنگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ شاید آب و ہوا کا اثر ہو، اس نے سوچا اور مالا جیب میں ڈال کر یونیورسٹی چلا گیا۔ وہاں اس نے یہ مالا اپنے سینئر پروفیسر اور باپ کو دکھائی۔
مگر اسے حاصل کرنے کی اصل حقیقت چھپا لی تاکہ پروفیسر ارباب کے سامنے اس کا امیج خراب نہ ہو۔ اس نے بتایا یہ مالا اس نے قبیلے کے کسی فرد سے خریدی ہے۔ پروفیسر ارباب نے مالا ریسرچ کی غرض سے اپنے پاس رکھ لی۔ 2 یا 3 دن بعد پروفیسر اسے یونیورسٹی میں ملا تو بتایا کہ مالا کے متعلق قدیم کتابوں سے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کا پتھر بے شک خاص نوعیت اور اہمیت کا حامل ضرور ہے، جو اپنے اندر مخفی روشنی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس سے اگلے ہی دن ایک خوفناک خبر نے ماجد کے اوسان خطا کر دیے۔ پروفیسر مر چکا تھا۔ پروفیسر کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ماجد کا خوف بڑھ چکا تھا۔ پروفیسر کی موت اور یونیورسٹی میں اس کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ مالا کو بھول چکا تھا۔ انہی دنوں میں اس کے کمرے میں ڈھانچے نما بدروح کی آمد، جسے وہ خواب سمجھا، ایک نہیں 3 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ اسے مالا کی واپسی کے لیے کہا گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ چکر ضرور ہے، وہ سوچ رہا تھا، لیکن اب مالا کہاں ملے گی؟ یقیناً پروفیسر کی ذاتی تجربہ گاہ میں، جو اس کی رہائش کے نچلے حصے میں واقع تھی، اور اب مالا کو ڈھونڈنا ماجد کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ اب اس کی واپسی کے لیے ڈھانچے کی زبانی زور دیا جا رہا تھا۔ اسی رات ماجد نے کچھ ضروری سامان لیا اور شہر سے باہر پروفیسر کی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ کچے راستے پر اس وقت ڈرائیونگ کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ماجد نے گاڑی روکی۔ آگے راستہ پیدل چلنے کا تھا۔ ٹارچ روشن کر کے وہ اس نیم پختہ راستے پر چلنے لگا۔ سامنے ہی درختوں میں گھری بوسیدہ سی بنگلہ نما عمارت کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر ماجد کا دل ڈوبنے لگا۔ اس ویرانے میں یوں آدھی رات میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا نہایت مشکل اور غیر قانونی کام تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ تجربہ گاہ کے اندر خاصا اندھیرا تھا اور چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اسی اندھیرے میں ہی اسے اپنا کام کرنا تھا۔ اس نے تمام درازیں اور کیبنٹ چیک کیے، لیکن مالا نہ ملی۔ اچانک اس کی نظر تجربہ گاہ کے آخری کونے میں رکھی بوسیدہ سی میز پر پڑی۔ بڑی میز پر کئی شیشے کے جار تھے، جن میں عجیب و غریب قسم کے ہیبت ناک سانپ اور دیگر حشرات الارض مقید تھے، جو یقیناً زندہ تھے، اور اسی میز کے نیچے فرش پر وہ مالا گری پڑی چمک رہی تھی، جیسے کسی نے بہت زور سے اسے اٹھا کر پھینکا ہو۔ ماجد جلدی سے میز کے قریب گیا اور گھٹنوں پر جھک گیا اور میز کے نیچے سر دے کر مالا نکالنے لگا۔ مالا کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مالا کا رنگ ہلکا کالا ہو چکا تھا اور اس میں سے ہلکی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور اسی تیزی میں میز پر رکھی شیشے کی بوتلیں لڑک کر زمین پر گر پڑیں۔ سانپوں کی پھنکار نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ جلدی سے واپس مڑا تو ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں گر گئی اور بجھ گئی۔ سانپوں کی پھنکار اسے دہلائے دے رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی ٹانگوں کے گرد مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ یقیناً کوئی بڑا سانپ اس کی ٹانگوں میں لپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مالا ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ اچانک مالا ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہونے لگی تو اس نے جلدی سے اسے ہاتھ میں سے زمین پر اچھال دیا۔ اب وہاں باقاعدہ جنگ ہونے لگی۔ سانپ مالا نے اس کی ٹانگوں سے لپٹے سانپ کو کاٹا تو اس نے ماجد کو چھوڑ دیا اور دونوں خوفناک پھنکاروں کے ساتھ آپس میں لڑنے لگے۔ ماجد نے بھاگ کر ٹارچ تلاش کی اور اسے روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرش پر ہر طرف بچھو چھوٹے بڑے سانپ بکھرے تھے اور ان کے درمیان میں 2 سانپ آپس میں پھن پھیلائے خوفناک جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ پھر اچانک مالا سانپ نے دوسرے سانپ کو ختم کر دیا۔ خون کا چھوٹا سا خوردہ فرش پر پھیلنے لگا۔ خوف کے مارے ماجد کا برا حال تھا۔ بھلا وہ کیسے ایک سانپ کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا؟ مالا اب سانپ کی بجائے پہلے کی مانند بے جان مالا بن چکی تھی، لیکن اسے حاصل کرنا ضروری تھا۔ یہی سوچ کر اس نے ہمت کی اور اسے اٹھا کر واپس باہر کی جانب بھاگا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ 2 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گرا۔ دوسری مرتبہ اٹھتے ہوئے اسے احساس ہوا ایک بہت بڑا ہجوم اس کے تعاقب میں آ رہا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو کانپ گیا۔ عجیب و غریب شکلوں کے ذی روح، جن کے چہرے اور جسم نہایت مسخ اور بدنما تھے، اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 50 کے قریب تھی۔ ان کے جسموں کی حیت نے اس کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر رہ گیا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا سے اچانک اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر چلا آیا۔ گھر آنے کے بعد اسے سخت بخار ہو گیا۔ اس کی امی اور بھائی پریشان تھے۔ 2 دن کی بے ہوشی کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی۔ اس نے اپنے دوست اسد کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ اسد نے اسے کسی بزرگ کا پتہ لا کر دیا۔ دوسرے دن وہ گھر پر کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے ان بزرگ کے ٹھکانے پر جا پہنچا اور مالا نکال کر دکھائی۔ بابا جی یہ سب کیا ہے؟ اس نے تمام حقیقت بابا جی کو بتا دی۔
بیٹا یہ جادو کی مالا ہے۔ وہ شماس یقیناً کالے جادو کا ماہر تھا اور یہ مالا اس کی ذات کا حصہ تھی۔ یقیناً اس میں بہت ساری شیطانی طاقتیں مقید ہیں، وہی جو تم نے اس دن وہاں تجربہ گاہ کے باہر دیکھی تھیں۔ لیکن وہ سانپ جس نے میری جان بچائی، اور کیوں؟ اس لیے کہ مالا کو تم ہی لے کر آئے تھے اور واپسی بھی تمہارے ذریعے ہی ہوگی، اس لیے مالا میں موجود طاقت نے نہ صرف تمہاری بلکہ خود اپنی حفاظت کی ہے۔ اور وہ بدروح نما ڈھانچہ جو 3 مرتبہ میرے کمرے میں آیا، وہ بھی اس مالا یا پھر شماس کی طاقتوں میں سے کوئی کالی طاقت ہوگی۔ تم فوراً سے پیشتر اس مالا کو واپس اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، اور اگر اس کا رنگ سرخ پڑ گیا تو بہت برا ہوگا، نہ صرف تم بلکہ بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ یہ مالا خونی غارت گری پر اتر آئے گی، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ سن کر ماجد کا خوف بڑھ گیا۔ اسی رات اس نے تیاری کی اور گھر والوں کو ساری بات بتا کر کیلاش کا رخ کیا۔ دوسرے دن آدھی رات میں وہ کیلاش پہنچا، لیکن اس وقت شدید برف باری شروع ہو چکی تھی، اس لیے قبرستان تک جانے کا سفر نہایت مشکل ہو جاتا۔ وہ رات اس نے ہوٹل میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے اس نے اپنا سامان لیا اور گاؤں کے راستے سے ہوتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر مالا نکالنی چاہی تو کام کر رہ گیا۔ مالا غائب ہو چکی تھی یا پھر راستے میں گر گئی تھی، لیکن راستے میں نہیں، یہ یقیناً ہوٹل کے کمرے کے بستر پر رہ گئی ہوگی جہاں اس نے اپنے تبدیل شدہ کپڑے رکھے تھے۔ وہ واپس ہوٹل کی جانب بھاگا چلا آیا اور روم سروس سے چابی لے کر کمرے کا رخ کیا، لیکن کمرے کی صفائی کی جا چکی تھی اور مالا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک اسے چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ نیچے ہوٹل کے دالان کے بیچ میں ایک صفائی کرنے والا گلے پر ہاتھ رکھے چیخ رہا تھا۔ اس کے زمین بوس ہوتے ہی اس کی مدد کی غرض سے اس پر جھکا ایک اور شخص چلانے لگا۔ کوئی چیز اسپرنگ کی مانند اچھل کر پھندے کی طرح اس کے گلے میں پھنس چکی تھی۔ وہ بھی چیخنے چلانے لگا۔ مالا نے ماجد کی آنکھوں کے سامنے ہی 2 انسانوں کی جان لے لی تھی۔ رنگ بدلتے ہی مالا کی نحوست بھی شروع ہو چکی تھی اور جانے کب خود ماجد کی باری آنے والی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مالا کو دیکھ کر ماجد کے پسینے چھوٹنے لگے اور فوراً سے پیشتر اس نے نیچے آ کر مالا کو اٹھا لیا اور کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اب مالا کی رنگت ہلکی ہلکی سرخی مائل تھی اور ماجد کو بزرگ کی بات اچانک یاد آ گئی کہ اگر اس کا رنگ سرخ ہو گیا تو یہ مالا خونی غارت گری پر اتر آئے گی اور پھر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ماجد کے ذہن میں جیسے آندھیاں چلنے لگیں اور ذہن سائیں سائیں کرنے لگا، اور پھر دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما، اور بغیر وقت ضائع کیے مالا کو لے کر گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ بہرحال وہ کس طرح اور کیسے قبرستان پہنچا اسے کچھ معلوم نہ چلا، بلکہ اسے اتنا معلوم ہوا کہ اس نے شماس کے ڈھانچے پر مالا رکھ دی اور خود خوف و دہشت سے بے جان ہو کر گھٹنوں کے بل تابوت کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا اور دماغ جیسے مفلوج تھا۔ خاصی دیر کے بعد جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے ذہن کو جھٹکنے لگے تو جیسے اسے ہوش آ گیا اور پھر اس کی آنکھیں خود بخود کھلتی چلی گئیں، تو اس نے دیکھا کہ مالا اب ڈھانچہ کے روبرو بجائے ڈھانچے کے گلے میں پڑی تھی، اور اس کا رنگ اب سرخی مائل کی بجائے کوسے قزح کے ہلکے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بغور آنکھیں پھاڑ کر مالا کو اور ڈھانچے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں مالا ذرا اوپر کو اٹھی اور پھر دوبارہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ پھر ڈھانچہ کی آنکھوں میں ایک ہلکی سرخی دکھائی دی اور اس کے بعد ایک آواز سنائی دی، تمہارا شکریہ۔ یہ آواز کا سننا تھا کہ جیسے ماجد کو ہوش آ گیا اور اس نے ایک گہری نظر ڈھانچے پر ڈالی اور ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا واپسی کے لیے۔